حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھوایا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی طرف سے وصیت کی جا رہی ہے اور وہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں جبکہ ان کا دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے اور وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی آخرت شروع ہو رہی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت کافر بھی غیب پر ایمان لے آتا ہے اور فاسق فاجر بھی متقی بن جاتا ہے اور جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیں تو ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے، اور اگر وہ ظلم کریں اور بدل جائیں تو اس کا وبال ان پر ہی ہوگا، اور ان کو خلیفہ بنانے سے میرا ارادہ خیر کا ہی ہے اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کے ظلم کا انجام کیا ہوگا اور وہ کس برے ٹھکانے کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر کو بلایا اور ان کو زبانی یہ وصیت فرمائی: اے عمر، کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرتے ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ خیر کو برا سمجھا جاتا ہے اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو کچھ ملتا تھا ہم اسے استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر اس میں سے جو کچھ بچ جاتا تھا وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پہلے نہ دیتے بلکہ ان پر ہم کو ترجیح دیتے ہوئے ہمیں پہلے دیتے۔ اور پھر تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہو، اور میں نے اپنے سے پہلے والے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں یا کسی وہم کے طور پر تمہارے سامنے یہ شہادتیں دے رہا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے تم ادھر ادھر نہیں پھٹ سکتے۔ اے عمر، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے، اور دن میں کچھ حقوق اللہ کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے۔ یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کے اجتماعی کام میں لگا رہے، اور رات کو کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور تلاوت اور دعا میں مشغول رہے۔ دن و رات کی یہ ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور قیامت کے دن صرف حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، اور جس ترازو میں صرف حق ہی ہو اس کا بھاری ہونا ضروری ہے، اور قیامت کے دن صرف باطل کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی ترازو ہلکا ہوگا، اور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہو اس کا ہلکا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں تمہیں تمہارے نفس سے ڈراتا ہوں، پھر لوگوں سے ڈراتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں لالچ کی وجہ سے جاگنے لگ گئی ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات پھول گئی ہیں، یعنی زور پکڑ چکی ہیں۔ لیکن جب ان کی خرابیوں کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوں گے، کیونکہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک وہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت اگر بنی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر کو بلایا۔ جب آ گئے تو ان سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگا ہوں کہ جو بھی اس کام کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ کام اسے تھکا دے گا، لہٰذا اے عمر، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہر خوف سے امن میں ہوتا ہے اور ہر شر اور مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور جو دوسروں کو حق کا حکم دے اور خود باطل پر عمل کرے۔
اور نیکی کا حکم کرے، خود برائی پر عمل کرے۔ اس کی کوئی امید پوری نہ ہو سکے گی اور اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ اعمال آخرت میں اس کے کام نہ آئیں گے۔ لہٰذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے دور رکھ سکو اور اپنے پیٹ کو ان کے مال سے خالی رکھ سکو اور ان کی آبرو ریزی سے اپنی زبان کو بچا سکو تو ضرور ایسا کرنا۔ اور نیکی کرنے کی طاقت تو صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت والوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ والوں کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے سب سے برے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے اچھے اعمال کو ان پر رد کر دیا ہے، یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا۔ میں جب بھی دوزخ والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیات بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی، لہٰذا بندے کو رحمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ باندھے کہ عمل تو اچھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی اور اس پر اچھی طرح عمل کیا تو کوئی غائب کی چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور تمہیں موت آ کر رہے گی، اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی اور اس پر عمل نہ کیا تو کوئی غائب کی چیز تمہیں موت سے زیادہ بری نہ لگے گی اور وہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔